سرحدی علاقہ زامران میں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ، 2 اہلکار ہلاک۔ آبسر کے مختلف علاقوں میں ایک خاتون نے خودکشی کر لی جبکہ ایک کو ڈاکٹروں نے بچا لیا۔ آج جون کی 1 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ضلع کیچ کے سرحدی علاقے زامران میں مسلح افراد نے سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس سے 2 اہلکار حسن اور عنایت موقع پر ہلاک ہو گئے، جن کا تعلق ڈیرہ غازی خان اور جلمغسی سے بتایا جاتا ہے۔ مستونگ میں ویگن اور بس کے مابین تصادم، خاتون سمیت 4 افراد ہلاک، 7 افراد شدید زخمی۔ مزید ہلاکتوں کا خدشہ۔ وندر میں لک بدوک کے مقام پر مال بردار کوچ اور ٹرک میں تصادم سے 2 افراد ہلاک، 6 زخمی۔ اوسطا محمد جلمغسی اور ڈیرہ مراد جمالی میں فائرنگ، خاتون سمیت 3 افراد قتل، 1 زخمی۔ قومی شاہراہ پر جنگل کراس کے قریب کوئٹہ سے خوزدار جانے والی مسافر ویگن اور مستونگ سے کوئٹہ جانے والی بس آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے میں 1 خاتون سمیت 4 افراد موقع پر ہلاک اور 7 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ہرسڈی شاہراہ لک بدوک کے مقام پر مال بردار کوچ اور ٹرک میں تصادم سے 2 افراد ہلاک ہو گئے، 6 زخمی ہو گئے۔ کوچ میں مسافروں کے بجائے کروڑوں روپے کا نن کسٹم پیڈ سامان لوڈ تھا۔ اوسطا محمد کے گوٹ رضا محمد دشتی میں ملزم زائد محمد سلیم خان محمد دشتی نے فائرنگ کر کے داد محمد ولد فیض محمد دشتی کو قتل اور مسمات نون کو زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ جلمغسی سٹی میں مبینہ طور پر میر گل مغسی اور صلاح مغسی نے محمد حسن مغسی کے گھر میں فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ان کی اہلیہ مسمات می موقع پر ہلاک ہو گئی۔ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں فائرنگ سے اللہ بخش شر نامی ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ آبسر کے مختلف علاقوں میں ایک خاتون نے خودکشی کر لی جبکہ ایک کو ڈاکٹروں نے بچا لیا۔ پولیس کے مطابق آبسر ڈاکی بازار میں ایک خاتون نے زہریلی مواد پی کر خودکشی کی کوشش کی، مگر اہل خانہ کی بروقت اسپتال پہنچانے کے باعث ڈاکٹروں نے خاتون کی زندگی بچا لی۔ جبکہ آبسر میں ایک اور واقعے میں بلوچی بازار میں ایک شادی شدہ خاتون مسمات سین نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ علاقائی ذرائع کے مطابق خاتون 5 بچوں کی ماں تھی۔ علاقائی ذرائع کے مطابق متوفی نے اپنی آنکھوں کی بینائی کھو دی تھی اور بچوں کی کفالت میں اسے مشکلات درپیش تھے۔ بلوچستان میں خودکشی کے واقعات میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس میں تازہ و اہم ترین کیس نجمہ بنت دلسرد گشکور آواران کی ہے۔ نجمہ ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور علاقے میں اپنی مدد آپ کے تحت بچوں اور بچیوں کو پڑھاتی تھی۔ نجمہ کے والدین اور تربت سول سوسائٹی کا الزام اور دعویٰ ہے کہ نجمہ کو سدھیر نور بخش، جو کہ لیویز فورس کا اہلکار ہے، اور ولی نے اس قدر ہراساں کیا کہ نجمہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوئیں اور ان لوگوں کو ریاستی اداروں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ بلوچستان ایک جنگ زدہ علاقہ بن چکا ہے، گزشتہ 20 سال سے حالت جنگ میں ہے۔ دوران جنگ معاشرہ و فرد نارمل نہیں رہ سکتے۔ کاؤنٹر انسرجنسی کے طور پر بلوچ سوشل فیبرکس، سماجی ڈھانچے کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان معاشی لحاظ سے بھی انتہائی پسماندہ ہے۔ 40% سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جنگ کے کچھ اپنے ہی پیچیدہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں۔ بلوچستان کے دیہات اپنی جگہ، تربت و خوزدار جیسے بڑے شہروں میں نفسیاتی مسائل تو کجا، معمولی بخار تک کی علاج میسر نہیں۔ لوگ معمولی علاج کے لیے کراچی اور دیگر شہر جانے پر مجبور ہیں۔ بدقسمتی سے اب تک کسی بھی ادارے اور تنظیم کے پاس بلوچستان میں خودکشیوں کے مکمل اعداد و شمار موجود نہیں، جبکہ خودکشی کرنے والے افراد کے لواحقین کا دعویٰ ہوتا ہے کہ براہ راست ریاستی ادارے یا ان کے نجی ملیشیا کے لوگ کسی نہ کسی طرح خودکشی کرنے والے شخص کو ہراساں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے خاتمے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ڈھونڈ پاتا۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ حکومت نے IMF سے موجودہ قرض پروگرام نامکمل ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
حکومت پاکستان نے بجٹ کے فوراً بعد اگلے پروگرام کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ IMF سے مذاکرات کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان نے IMF سے موجودہ قرض پروگرام نامکمل ہی ختم کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ موجودہ پروگرام 30 جون کو ختم ہو رہا ہے۔ اس کا $2 ارب سے زیادہ کا قرض ملنا باقی ہے۔ $1 ارب قرض کے لیے مذاکرات نامکمل ہو چکے ہیں، لیکن اسٹاف لیول معاہدہ نہیں ہو رہا۔ اگر اسٹاف لیول معاہدہ ہو بھی جائے تو 10ویں اور 11ویں جائزے کے مذاکرات ہونا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 30 جون سے پہلے 2 جائزوں کے مذاکرات مکمل ہونا ناممکن ہے۔ موجودہ قرض پروگرام 30 جون کو ختم ہوگا۔ حکومت پروگرام میں توسیع نہیں کرائے گی۔ بجٹ کے فوری بعد اگلے پروگرام کے لیے IMF سے مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق موجودہ حکومت مذاکرات مکمل نہ کر سکی تو نگران حکومت نیا قرض پروگرام مکمل کرے گی۔ معاشی ٹیم نے IMF سے نیا قرض معاہدہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ نیا قرض معاہدہ موجودہ پروگرام سے زیادہ سخت ہوگا۔ IMF سے نیا بیل آؤٹ پروگرام 3 سال سے زائد کا ہوگا۔ پاکستان کو ستمبر نئے قرض پروگرام کی اشد ضرورت ہوگی۔ اگلے مالی سال میں مجموعی طور پر $24 ارب کی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ دسمبر تک پاکستان کو مزید 9 سے 11 ارب کی غیر ملکی قرض کی ادائیگیاں کرنا ہے۔ UAE نے امریکہ کی زیر قیادت 38 رکنی خلیجی سمندری اتحاد کے ساتھ کام روک دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ کی زیر قیادت خلیجی سمندری اتحاد بحری جہازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اماراتی بحری جہازوں کو تحفظ فراہم نہ کرنے پر امارات نے امریکہ سے اظہار ناراضگی کیا تھا، جس پر UAE نے امریکہ کی زیر قیادت 38 رکنی خلیجی سمندری اتحاد کے ساتھ کام روک دیا۔ پینٹاگون کا یوکرین کے لیے $30 کروڑ کے نئے اسلحہ پیکیج کا اعلان۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے یوکرین کے لیے $30 کروڑ کے نئے اسلحہ پیکیج کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسلحہ پیکیج میں ایئر ڈیفنس سسٹم اور ایمونیشن شامل ہے۔ اس کے علاوہ پیکیج میں پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز، AIM-7 ایئر ڈیفنس میزائل، ایونجر ایئر ڈیفنس سسٹمز اور اسٹرنگر اینٹی ایئر کرافٹ میزائل کے لیے ایمونیشن شامل ہے، جبکہ موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم، 155 mm اور 105 mm آرٹلری راؤنڈز، 105 mm ٹینک ایمونیشن اور زونی ایئر کرافٹ راکٹ بھی پیکیج کا حصہ ہیں۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ روسی حملے کے بعد یوکرین کو $37.6 ارب کی امریکی سیکورٹی امداد دی گئی ہے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔ پینٹاگون کے مطابق یوکرین کی فوری اور طویل مدتی جنگی ضروریات پوری کی جائیں گی اور یوکرین کی مشرقی اور جنوبی علاقوں سے روسی فوج کو نکالنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ آپ YouTube پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور YouTube چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔